السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ آج کے درس میں اگر کوئی مرد یا عورت کسی شادی شدہ عورت کو، چاہے وہ بچے والیاں ہی کیوں نہ ہوں، اگر اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہے تو بھڑکانے کا انجام کیا ہے، اس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں گی۔ ابھی جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نکاح کرو جو عورتیں تمہیں خوش کر دیں۔ تم 2 نکاح بھی کر سکتے ہو، 3 بھی اور 4 بھی، یعنی بیک وقت ایک مرد اپنی زوجیت میں 4 بیویوں کو رکھ سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دیا ہے، مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، جسمانی قوت سے نوازا ہے، تو بیک وقت وہ 4 بیوی کو رکھ سکتا ہے۔ یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ دنیا کا کوئی مائے کا لال اس حق کو روک نہیں سکتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان عدل نہیں کر پاؤ گے، انصاف نہیں کر پاؤ گے، تو ایک ہی پر اکتفا کرو۔ اگر انصاف کا ڈر، انصاف نہ کرنے کا ڈر ہو، انصاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک سے کم محبت اور دوسرے سے زیادہ محبت نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ تو دل کے میلان کا مطلب ہے۔ 4 میں سے جن کا اخلاق اچھا ہوگا، جن کا کردار اچھا ہوگا، جو شوہر کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرے گی، جو شوہر کو زیادہ سے زیادہ مانے گی، تو شوہر کے دل کا میلان اس کی طرف ہوگا۔ تو اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے سوال نہیں کرے گا، بلکہ عام چیزوں میں، کھانا پینا، کپڑا، ان تمام چیزوں میں برابر کا خیال رکھے۔ یہ نہیں کہ ایک کو 1000 کا سوٹ دے دے اور دوسرے کو 100 روپے کا سوٹ دے، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ ایک کو خوب کھلائے پلائے اور پھل فروٹ بھی کھلائے اور دوسرے کو پورے طور پر 3 ٹائم صحیح سے گزارا بھی نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ تو شریعت نے ایک مرد کو اجازت دی ہے کہ بیک وقت وہ 4 نکاح کر سکتا ہے، 4 بیویوں کو رکھ سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے فاقہ کی شکایت کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں فاقہ کی زندگی گزار رہا ہوں،
تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم نکاح کرو۔ وہ صحابی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ جب میں اکیلا ہوں تب تو میری زندگی صحیح سے گزر نہیں رہی ہے، مزید میں نکاح کر لوں گا، شادی کر لوں گا تو 1 سے 2 ہو جاؤں گا، اور جب 1 سے 2 ہو جاؤں گا تو زیادہ خرچ ہوگا، تو ابھی تو اپنی زندگی گزارنا مشکل ہے، پھر شریک حیات کو ہم کہاں سے کھلیں۔ لیکن بات کن کی تھی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج کے نوجوان سیٹ ہونے میں 30 سال، 35 سال، 32 سال، 36 سال جو جوانی کی عمر کو کراس کرتا رہتا ہے، سیٹ ہی ہونے میں لگا دیتا ہے کہ سیٹ ہو جاؤں گا، کہیں جب اچھی نوکری ہو جائے گی تب میں شادی کروں گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو تعلیم دے رہے ہیں کہ تم شادی کر لو، سیٹ ہو جاؤ۔ دونوں فرق دیکھیں، ہم اور آپ اس وقت تک شادی نہیں کرتے جب تک ہم سیٹ نہ ہو جائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم شادی کر لو، سیٹ ہو جاؤ گے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس صحابی نے شادی کر لی۔ مہینوں کے بعد ملاقات ہوئی، کہا بتاؤ کیا حال ہے؟ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو میں اکیلا ہی تھا، پھر میری شریک حیات آ گئی، لیکن ابھی بھی تنگ دستی سے دو چار ہو۔ کہا اچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوسری شادی کر لو۔ وہ صحابی مزید تعجب میں ہو گئے کہ بھائی میں ابھی ایک شادی کیا ہوں، ابھی تو صحیح طور پر میری زندگی گزر ہی نہیں رہی ہے، فاقہ اور تنگ دستی سے میں گزر رہا ہوں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا نکاح کرنے کے لیے تعلیم دے رہے ہیں۔ ہندوستان کا جو موجودہ ماحول ہے، اور یہ ماحول غیر مسلموں سے آیا ہوا ماحول ہے، جس طریقے سے غیر مسلم بیک وقت 2 بیوی نہیں رکھ سکتا، حالانکہ اس کے مذہبی کتاب میں ہے، ان کے رہنماؤں نے بیک وقت کئی شادیاں کی ہیں، ایسے ہی بیک وقت تو وہ 2 شادی نہیں کر سکتے، لیکن سائڈ سے وہ کئی ایک کو رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہی تہذیب و تمدن اس ہندوستان کے مسلمانوں میں آ گیا۔ کہ 7 جنم تک ساتھ ساتھ ایک ہی کے ساتھ۔ اس سلسلے میں تمام علماء بھی سوال کیے جائیں گے، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے طاقت دیا ہے، دولت و ثروت سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، جسمانی قوت سے نوازا ہے، قوت مردانگی سے نوازا، لیکن اس کے باوجود بھی دوسرا نکاح نہیں کرتا ہے، اس باطل نظام کو توڑنے کے لیے تو وہ تمام کے تمام مالدار روسا علماء یہ سب کے سب سوال کیے جائیں گے، اور وہ عورتیں بھی سوال کی جائیں گی جو اس تہذیب کو باقی رکھی ہوئی کہ نہیں، ایک کرنے کے بعد تم دوسری شادی نہیں کر سکتے میرے جیتے جی۔ یہ سب کے سب جو ہے اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں گے۔ باتیں چل رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ دوسری شادی کرو، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہوں نے دوسری شادی کی، جبکہ آج کروڑ پتی آدمی ہندوستان میں دوسری شادی نہیں کر سکتا، کوئی باپ اپنی بیٹی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا،
کوئی بھائی اپنے بہن کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں کا مزاج ہی عجیب ہو گیا ہے۔ اس کے برخلاف آج بھی جہاں سے اسلام آیا، جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، وہاں ایک مرد بیک وقت 2 3 4 شادیاں کرتے ہیں، اور ان کی عورتیں بھی عیب نہیں سمجھتی ہیں، بلکہ وہ فخر سے کہتی ہیں کہ میرے شوہر جو ہے 3 بیویوں کو رکھا ہے، 4 بیویوں کو رکھا ہے۔ یہاں کی تہذیب میں اگر کوئی مرد استطاعت رکھنے کے بعد اللہ سے ڈرتے ہوئے اس طرح کا قدم اٹھا لے تو مرد کو بھی طعنہ دیں گے، اگر سامنے نہیں کہیں گے تو پیٹھ پیچھے طرح طرح کی بات کریں گے کہ لالچ کی وجہ سے شادی کیا ہے، دولت کی وجہ سے شادی کیا ہے، فلاں کی وجہ سے شادی کیا ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ اور ان کی جو شریک حیات ہے، ان کی جو بیوی ہے، پہلی جو بیوی ہے، ان کو اس قدر طعنہ دیں گے کہ وہ اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکلیں گے، اپنے گھر کے شوہر کے دہلیز سے باہر قدم رکھنا بھی جو ہے پسند نہیں کریں گے۔ تو اس ہندوستان کا ایسا ماحول ہے جس تہذیب و تمدن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، جس جاہلانہ رسم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہزاروں بیوائیں ایسے ہی زندگی گزار دیتی ہیں، شادی کے 2 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد مطلقہ ہو گئی یا بیوہ ہو گئی تو پھر وہ پوری زندگی شادی نہیں کر سکتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ عورتوں کے اوپر ظلم ہے، اور وہ عورت بھی اگر نئی شادی کر رہی ہیں تو وہ اپنے آپ کے اوپر ظلم کر رہی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوسری شادی کرو، چنانچہ اس صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دوسری شادی بھی کر لی۔ ہے اتنے گارجین، کوئی اس طرح کا قدم اٹھائے گا کہ جان لے گا کہ بھائی اس لڑکے کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی پیشہ نہیں ہے، شادی شدہ ہے، پھر یہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی اس تہذیب میں نہیں دے گا۔ لیکن وہ تہذیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا مہذب معاشرہ تھا۔ اس صحابی نے پیشکش کی، اور کسی باپ نے، بہن نے، بھائی نے، باپ نے اپنی بیٹی کو، کسی بھائی نے اپنے بہن کو دے دیا، پھر انہوں نے دوسری شادی کی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حال چال کو پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابی گویا ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے جس طرح حالت تھی اسی طرح ہے، کوئی سدھار نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے ہی کی طرح فاقہ ہے، جاؤ تیسری شادی کرو۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس ہندوستان کے معاشرے میں ہم ان چیزوں کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کی جو پہلی بیوی ہے وہی جو ہے اس قدر جو ہے نخرہ واویلا مچائیں گے کہ آپ تیسری شادی تو چھوڑ دیجئے، دوسری شادی کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہاں پر وہ صحابی تیسری شادی کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پانے کے بعد۔ چنانچہ انہوں نے تیسری شادی کی۔ پھر مہینوں بعد جب ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میں بہت خوشحال ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تیسری بیوی کے لانے کی وجہ سے بہت مال عطا کیا ہے، خیر و برکت عطا کیا ہے۔ اب جو ہے پہلے دونوں کی بھی زندگی صحیح ہو گئی ہے،
اور تیسری تو ہے ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ اس صحابی نے جواب دیا کہ تیسری والی جو آئی تھی وہ ہنر جانتی تھی، کوئی کام جانتی تھی، اور وہ کام کر رہی تھی، پھر دوسرے نے بھی سیکھ لیا، تیسرے نے بھی سیکھ لیا، تو جب تک وہ اکیلے کام کر رہی تھی 1 درہم یا 2 درہم کما لے رہی تھی، پھر جو ہے ان دونوں نے جب سے سیکھ لیا تو پر ڈے میرے گھر کا خرچ 1 درہم یا 2 درہم ہے، روزانہ 4 یا 5 درہم آ جاتا ہے، پھر جو میں کماتا ہوں وہ الگ ہے۔ تو اس طریقے سے مال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو شادی کرنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں تو گھر برباد ہو جائے گا، تجارت ختم ہو جائیں گی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں خوش کر دے، 2 3 4 کر سکتے ہو۔ اب کیا ہے کہ کسی مرد نے اس ہندوستان کے معاشرے میں جرأت کرتے ہوئے تمام معاشرے، خاندان والوں سے کسی طریقے سے اختلاف کرتے ہوئے دوسری شادی کر بھی لی۔ پہلی شریک حیات نے ایکسیپٹ بھی کر لیا، انہیں کوئی یہ نہیں ہے، لیکن شادی کے کچھ دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے، پہلی شریک حیات کے پاس کوئی مرد یا عورت آتی ہے اور پوچھنے لگتی ہے کہ تم کیسی ہو، یہ نہیں پوچھتی ہے بلکہ وہ دوسری والی کیسی ہے۔ ارے بھائی، تم کو اگر حال چال پوچھنا ہے تو جس سے تم مخاطب اس سے حال چال پوچھو، تو اس سے نہیں پوچھ کر کے اس کے دل کے اوپر چوٹ پہنچانے کے لیے دوسرے والے کا حال چال جو ہے پوچھتی ہے۔ تو اس طریقے سے پہلے والے کے دل کے اوپر چوٹ پہنچتا ہے۔ اور پوچھنے والا کیوں پوچھتا ہے؟ تاکہ اس کا گھر برباد ہو جائے، تاکہ اس کا گھر برباد ہو جائے۔ تو جو شخص، جو مرد یا عورت اس طرح کا مزاج رکھتا ہے کہ کسی کے گھر کو ہم برباد کریں، اس واقعہ کو اپنے سامنے رکھیں۔ آداب الزفاف نامی ایک کتاب ہے جس کے اندر ایک شادی شدہ جوڑے کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرد نے شادی کی اور وہ اپنے شریک حیات کے ساتھ بالکل خوش تھا، مگن تھا، دونوں ایک دوسرے سے خوش تھے، یہاں تک کہ بیوی اس قدر نیک تھی کہ شوہر کے آنے سے پہلے ہی تمام چیزوں کو ریڈی رکھتی، تیار رکھتی۔ ایک دن ایک عورت پہنچی اور پہنچنے کے بعد اس کے شوہر کے خلاف طرح طرح کی باتیں کر کے چلی گئی۔ اب جب وہ شوہر اس کا آیا تو دیکھا کہ تمام سامان بکھرا پڑا ہے، سمجھ نہیں پایا، لیکن انہیں حالات سے اندازہ ہو گیا کہ ضرور اس کے دماغ کو کسی نے خراب کیا ہے۔ سن لیجئے، اس واقعہ کو یاد رکھیے۔ آج بھی بہت سارے گھروں میں عورت کے مزاج کو اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کے رشتہ دار خراب کرتے ہیں، اور عورتوں کے اندر تو یہ قبیح صفت کثرت سے پائی جاتی ہے۔ تو اس کا شوہر جب آیا، دیکھا کہ بکھرا ہوا سامان پڑا ہوا ہے، کھانا بھی تیار نہیں ہے، تو انہوں نے بد دعا کر دی کہ اے اللہ، جس نے بھی میرے بیوی کو ورغلایا ہے، اے اللہ تو اسے اندھا کر دے۔ اور اس شوہر کی بد دعا قبول ہو گئی۔ وہ عورت جو آ کر کے ورغلائی تھی شوہر کے خلاف، اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا کر دیا۔ اور جس عورت کو اللہ تعالیٰ نے اندھا کر دیا،
شوہر کے خلاف سیکنے کی وجہ سے انہیں بھی احساس ہو گیا کہ میں لگ رہا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی جرم کی وجہ سے مجھے اندھا کر دیا ہے۔ چنانچہ اندھا ہونے کے بعد اس شوہر کی خدمت میں آتی ہے، اس مرد کی خدمت میں آتی ہیں اور اپنا معافی اور تلافی کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ جو ہے اس کی بینائی کو لوٹا دیتا ہے۔ تو جو لوگ کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہے، اس کا آپ انجام دیکھ لیجیے، چاہے اس مرد کی زوجیت میں ایک عورت ہو یا دو عورت ہو۔ اگر اس ہندوستان کے معاشرے میں کوئی دوسری شادی کرتا ہے تو ایسی صورت میں کوئی کسی گھر کو نہ توڑے اور جو پہلی عورت ہے اس کو برداشت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس قربانی کی وجہ سے، اس سنت کے زندہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ شہید کا ثواب عطا کرے گا۔ چونکہ اس ہندوستان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مٹ گئی ہے، کوئی مرد دوسری شادی نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کر لے تو بہت بڑا اسے جہاد کرنا پڑتا ہے معاشرے سے۔ تو سنیے، ایسا مرد مجاہد ہے اور اسے شہید کا ثواب ملے گا، اور اس عورت کو بھی جو اس کی زوجیت میں ہے صبر کرنے کی وجہ سے۔ لیکن اگر وہ گھر کو برباد کرتی ہے، شوہر کے خلاف جو ہے اپنا قدم اٹھاتی ہے، تو ایک تو جو وہ شوہر کی نافرمانی کر رہی ہے، اور پھر یہ جو ہے شہید کے ثواب سے جو ہے محروم ہو جائیں گی۔ تو اگر ایک بیوی کسی کے پاس ہے اس عورت کو بھی نہ ورغلائیں، اور اگر کسی کے پاس دو ہے اس کو بھی نہ ورغلائیں، اور جو مرد اس معاشرے میں دوسری شادی کرتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ افسوس ہے بہت سارے مالدار پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال، دولت، ثروت تمام چیزوں سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے دوسری شادی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مالداروں سے اس مناسبت سے سوال کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بہت ساری سنتیں ہیں، ان میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت جو ہے کئی شادیاں کی۔ بعض عورتیں یہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شادی کیے حضرت خدیجہ سے، اس کے جیتے جی دوسری شادی نہیں کیے، تو آپ بھی جب پہلی سے کر رہے ہیں تو اس کے جیتے جی دوسری شادی نہ کریں۔ ایسی کوئی روایت نہیں، اور ایسی بھی کوئی روایت نہیں کہ پہلی عورت سے جو ہے مشورہ لے، وہ اجازت دے تب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو یہ حق دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مال، دولت، ثروت سے نوازا ہے، تو بیک وقت جو ہے 2 کیا 4 شادیاں وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں یہ سنت جو مٹتی جا رہی ہے، یہ سنت جو مفقود ہوتی جا رہی ہے، یہ سنت جو ختم ہو چکی ہے، ہم مردوں کو اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو مرد حضرات 2 شادی کر رہے ہیں، 3 شادیاں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو ہے استقامت عطا کرے، اور ان کی عورتوں کی زندگی میں بھی برکت عطا کرے، اور ان عورتوں کے درمیان میل ملاپ محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔